اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا گناہوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پاتا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہو تو گناہ پر نافرمانی کی کبھی جرت نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے، جتنا اس کا خوف ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو رسوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی رسوا کر دیتا ہے، اور جسے جہانوں کا بادشاہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ گناہوں کا پہلا اور بڑا نقصان ہے۔ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اور آخر کار یہی عمل اسے ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد بنا دیتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ گناہ گار آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم روشنی ہے، اور یہ روشنی ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ امام مالک جب امام شافعی کے پاس علم حاصل کرنے کی غرض سے گئے تو امام مالک کو ان کی ذہانت نے تعجب میں ڈال دیا۔ انہوں نے انہیں نصیحت کی، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو نور بصیرت عطا کیا ہے، تم اسے گناہوں کے اندھیرے سے بجھا نہ دینا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے کس قدر دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہر مجلس میں 70 سے 100 بار صحابہ کرام کہتے ہم گناہ کرتے تھے، 70 سے 100 بار آپ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ اور گناہوں کا بہت بڑا نقصان ہے کہ اس سے انسان بابرکت روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا صوبان کہتے ہیں یقیناً گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق کی وسعتیں اس کی وافر مقدار سے نہیں بلکہ برکت سے ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور گناہ اور گناہ گار دونوں پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس طرح ابلیس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور شیطان کی دوستی جسے بھی حاصل ہوگی اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ چوتھا بڑا کام ہے کہ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے بڑا نقصان ہے جو بھی گناہ پر ڈٹا رہے اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور حیا ختم ہوئی تو گویا ہر بھلائی ختم ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر اور بھلائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا کرنا چھوڑ دے پھر تمہارے جو جی میں آئے کر گزرو۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک وہ نقصان ہے جس کا آج کل سبھی شکار ہیں، انگزائٹی، گھبراہٹ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ انگزائٹی، یہ گھبراہٹ کیوں آتی ہے؟ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے۔ نارملی اس کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں، اور انگزائٹی کی وجہ سے انسان ہر طرح کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بے قراری اور وحشت اسے گھیر لیتی ہے۔ گناہ چھوڑ دیں، خطائیں چھوڑ دیں۔ اہل علم میں سے کسی نے اپنی دلی گھبراہٹ کی شکایت کی تو انہیں کہا گیا کہ آپ گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جب آپ گناہ چھوڑ دو گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے
کہ گناہگار انسان کا دل اور اس کی جان گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، ایمان والے کی قوت کا انحصار دل کی طاقت اور قوی ہونے پہ ہوتا ہے۔ گناہگار آدمی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ جسمانی اعتبار سے کتنا ہی مضبوط ہو لیکن حقیقتاً بزدل اور کمزور ہوتا ہے، اور جس وقت ضرورت پڑے تو جسمانی قوتیں بالکل بے وفائی کر جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل فارس اور اہل روم کے واقعات سے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت مضبوط تھے، لیکن تحفظ کے موقع پر ان کی قوتوں نے ان سے بے وفائی کی، اور ایمان والوں نے اپنی قوت ایمانی اور جسم اور قلب کی طاقت سے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آفتوں اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ گناہوں اور نافرمانیوں کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین پر مصیبتیں اور آفتیں بھیجتا ہے، پانی، ہوا، زراعت، پھلوں، آبادیوں پر آفتیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ ظالم حکمران جب ظلم اور فساد شروع کر دیتا ہے تو بارشوں کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہگار انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور پوری مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ایسے شخص کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جب اللہ کی نظر میں نہیں رہتا تو اس کے بندوں کی نظر میں بھی نہیں رہتا۔ اللہ کی نظر میں اسی کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے جو اطاعت کرتا ہے، جو فرض عبادات ادا کرتا ہے، جو سنت اور نوافل ادا کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اپنی ایسی نیکیاں بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے دل کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان آنکھوں کا اندھا تو نہیں ہوتا، دل کا اندھا بن جاتا ہے۔ جب دل اندھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو انسان نہ اپنی ذات پر حق کو نافذ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر، وہ کھوکھلا جسم ہو کے رہ جاتا ہے، نہ اس کے ایمان میں حرکت ہوتی ہے نہ اسے عمل صالح کی قوت ملتی ہے۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے بڑا نقصان ہے کہ گناہگار انسان فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے عرش اٹھائے ہوئے کیسے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کو محیط ہے، ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی تو ان جنتوں میں داخل کر دے جو ان کے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہوں۔ بے شک تو بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے، آپ انہیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں جو اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہیں۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے بڑا نقصان ہے کہ زمین کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے،
لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش آدمی کے دل میں خوف اور وحشت پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ خوف اور وحشت کی مصیبت میں کڑتا رہے۔ یہ جو فیئر ہے نا، اور یہ جو وحشت زدگی ہے، سٹریس ہے اور ڈپریشن ہے، یہ دراصل گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی اطاعت ایسی چیز ہے جو انسان کو دونوں جہانوں کی سزاؤں اور عذابوں سے محفوظ رکھ کر کامیابی کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت ایک قلعے کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور جو قلعے سے باہر نکل گیا وہ خوف، وحشت اور مصیبتوں کا لقمہ بن گیا۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلی خوف اور وحشت کو امن اور سکون سے بدل دیتا۔ پھر گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے لیے ذلت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ حتمی اور اٹل حقیقت ہے، کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بعض اسلاف سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک۔ یا اللہ، مجھے اپنے اطاعت کے وسیلے سے عزت عطا کر اور گناہوں کی وجہ سے مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے کہ گناہوں کی نحوست عام ہو جاتی ہے، بے گناہ انسان اور جانور بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں جب قحط سالی ہو جائے تو جانور ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بارشیں رک گئیں۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہگار آدمی کے دل پر ایک تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیری رات کی طرح۔ ایسے شخص کا دل گناہ اور نافرمانی کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک نور ہے، روشنی ہے، اور گناہ ایک تاریکی اور اندھیرا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک دمک، دل میں نور، روزی میں فراخی، بدن میں قوت، اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے، اس کے چہرے پر نحوست، دل میں تاریکی، قبر میں اندھیرا، بدن میں کمزوری، روزی میں کمی، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ وہ گناہوں کو برا جانتا ہے، نہ غلط سمجھتا ہے، نہ ارتکاب کرتے ہوئے اسے کوئی آر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن ایسے مجرم جو اعلانیہ گناہ کریں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھلے عام گناہ کرنے والوں کے سوا میری امت کا ہر فرد بخش دیا جائے گا۔ اور علل اعلان گناہوں میں سے اس کا بھی شمار ہے کہ ایک شخص رات میں کوئی گناہ کرے، صبح اس حال میں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، اور وہ کسی سے کہے، اے فلاں میں نے گزشتہ رات یہ گناہ کیا، حالانکہ اس کے رب نے اس کی ستر پوشی کی تھی، اس نے صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے پردے کو پھاڑ دیا۔ اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسے کل تک عزت، احترام اور بزرگی حاصل تھی، گناہوں کی وجہ سے اسے ذلت اور مذمت آمیز